فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعد. کوئی ایسی بات نہیں رہی جو بیان کیا جائے. علماء کرام نے اور ہمارے معزز وڈیرا غازی خان نے اور ہمارے علماء ساتھی حضرت مفتی خلیل احمد شاہ خلیل اللہ صاحب نے تمام علماء کرام نے آپ کے سامنے بات کو واضح کر کے رکھ دیا ہے. سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف صرف یہ ہمارا احتجاج آج نہیں بلکہ ملک بھر میں اس طرح کے احتجاج اور ریلیاں منعقد ہیں. علماء بیان کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، بیان کریں گے جمعہ کے خطبے میں. آپ کو معلوم ہے سن 73 کے آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کے بانی اور اس تحریک کے سربراہ تھے. وہاں پہ اس وقت 9 قوموں کا 9 پارٹیوں کا اتحاد ہوا تھا. نعرہ یہ لگایا جاتا تھا پاکستان کے 9 ستارے مفتی ہمارے مفتی ہمارے، یہ نعرہ تھا. ہم رحیم ارخان میں طالب العلم تھے، اس تحریک کے ہم بھی حصہ بنے اور ہماری مہربان پولیس کے ہاتھوں سے ہم نے بھی ڈنڈے کھائے. اللہ کا فضل ہے، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ناموس رسالت کے لیے ہم نے بھی کچھ وقت دیا ہے. اور آج یہ ماشاءاللہ بہت بڑی مجمع ہے، کافی عوام ہے، لیکن جب بازار کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم سب نبی کے سفارش کے امیدوار ہیں کہ حضور قیامت کے دن ہم سب کے لیے سفارش بھی کریں گے، لیکن ناموس رسالت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چوک پر اس گرمی کو برداشت کر کے پسینہ بہا کر کے حضور کے نبوت کے دفاع کے لیے جو کافروں کی سازش ہے، کافر نواز مسلمانوں کی جو سازشیں ہیں کہ قادیانیوں کو آگے لایا جائے. اب دیوار کے اندر ہیں، 4 دیواری کے اندر اپنے عبادت گاہوں میں، اور اگر اس وقت آپ نے ان کا دفاع نہ کیا، اگر یہ علماء کرام میدان میں نہ ہوں، آپ کے ایمان کے محافظ یہی علماء ہوتے ہیں. آپ کو فنڈ دینے والے وڈیرے ہیں، آپ کو سکیم دینے والے نواب ہیں، آپ کو ترقیاتی کام کرنے والے وقت کے حکمران ہیں، لیکن آپ کے دین اور آپ کے ایمان کے حفاظت کرنے والے یہی سفید ریش اور یہی علماء کرام ہوتے ہیں. کم سے کم آپ ان کا احسان تو سمجھ لو. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں کافروں کو قادیانی جیسے ملعون مذہب کو، یہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے. کوئی کہے کہ میں خدا ہوں، کوئی کہے کہ میں آخری نبی ہوں، کیا اس کو تم مذہب کہتے ہو؟ یہ کوئی مذہب ہے؟ یہ تو کفر ہے، کفر کی دعوت ہے. وہ آج اپنے دیواری کے اندر
ان کی مثال ایسا ہی سمجھ لیں جیسے کہ ایک نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ 1-1.5 فٹ کا ہوتا ہے، 2 فٹ کا ہوتا ہے، وہ بچہ ہے، وہ کبھی اس کی پرورش اگر ہوئی، پرورش پاتا وہ کبھی جوان بن جائے گا، پورے ملک میں ایک انقلاب برپا کرے گا۔ یہی قادیانی آج وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہیں، یہ پھیلتے یہ کبھی تمہارے ملک میں ٹولو والو، میں تمہیں کہتا ہوں اگر تم ان کے سامنے ان کی مخالفت اور ان کا دفاع نہیں کرو گے، قادیانی مذہب کے لوگ کبھی قوم کے اندر بھی اپنے آخری نبی کی دعوت دینے تمہارے پاس آئے۔ یہی علماء کا احسان سمجھ لو، یہی مولانا فضل الرحمان کا، یہی جمعیت العلماء اسلام کا، یہ تمام علماء کرام تو اس وقت 73 کے آئین ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، وہاں پہ کروڑوں عوام تھے، وہاں پہ لاکھوں علماء تھے، وہاں پہ لاکھوں حفاظ تھے، بزرگان دین تھے، اور آج ایک فرد واحد کرسی پہ بیٹھ کر کے ان کے آزادی کا فیصلہ دے رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سا انصاف ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے دوستو، میں ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں، جو یہاں پہ لوگ نہیں آتے، ان کی مثال ایک گل محمد نام کے آدمی سے میں دیتا رہتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا گل محمد، وہ پوشیدہ دیوار کے سائے میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، دیوار گرنے والی تھی، کسی نے دیکھا دیوار آہستہ آہستہ گر رہی